حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے امیروں کو وصیت کرنا۔ حضرت مہاجر عامری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو ایک شہر کا گورنر بنا رکھا تھا۔ اسے یہ خط لکھا: اما بعد، تم اپنی رعایا سے زیادہ دیر غائب نہ رہو۔ جب کسی ضرورت کی وجہ سے ان سے الگ ہونا پڑے تو ان کے پاس جلدی واپس آ جاؤ، کیونکہ امیر کے رعایا کے الگ رہنے کی وجہ سے لوگ تنگ ہوں گے اور خود امیر کو لوگوں کے حالات تھوڑے معلوم ہو سکیں گے، بلکہ جن سے الگ رہے گا ان کے حالات بالکل معلوم نہ ہو سکیں گے۔ جب امیر لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گا بلکہ الگ رہے گا تو اسے سنی سنائی باتوں پر ہی کام چلانا پڑے گا۔ اس طرح سارا دار و مدار سنانے والوں پر آ جائے گا، اور سنانے والوں میں غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جن کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کے سامنے بڑی چیزوں کو چھوٹا اور چھوٹی چیزوں کو بڑا اور اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور یوں حق باطل کے ساتھ غلط ملت ہو جائے گا۔ اور امیر بھی انسان ہی ہے، لوگ اس سے چھپ کر جو کام کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں جانتا ہے، اور انسان کے ہر بات پر ایسی نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں جن سے پتہ چل سکے کہ اس کی یہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ لہٰذا اب اس کا حل یہی ہے کہ امیر اپنے پاس لوگوں کی آمد و رفت کو آسان اور عام رکھے۔ جب لوگ اس کے پاس زیادہ آئیں گے تو اس سے حالات زیادہ معلوم ہو سکیں گے، اور پھر یہ فیصلہ صحیح کر سکے گا، اور اس طرح یہ امیر ہر ایک کو اس کا حق دے سکے گا، اور ایک کا دوسرے کو دینے سے محفوظ رہے گا۔ تم ان دو قسم کے آدمیوں میں سے ایک قسم کے ضرور ہوگے، یا تو تم سخی آدمی ہوگے اور حق میں خرچ کرنے میں تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہوگا۔ اگر تم ایسے ہو اور تم نے لوگوں کو دینا ہی ہے اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہی ہے تو پھر تمہیں لوگوں سے الگ رہنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر تم کنجوس ہو، اپنا سب کچھ روک کر رکھنے کی طبیعت رکھتے ہو، تو پھر لوگ چند دن تمہارے پاس آئیں گے، اور جب انہیں تم سے کچھ ملے گا نہیں تو وہ خود ہی مایوس ہو کر تمہارے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ اس صورت میں بھی تمہیں ان سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی لوگ تمہارے پاس اپنی ضرورتیں ہی لے کر آتے ہیں کہ یا تو کسی ظالم کی شکایت کریں گے یا تم سے انصاف کے طالب ہوں گے، اور یہ ضرورتیں ایسی ہیں کہ ان کے پورا کرنے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ لہٰذا لوگوں سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور میں تمہیں صرف وہی باتیں لکھ رہا ہوں جن میں تمہارا فائدہ ہے اور جن سے تمہیں ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت مدانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک امیر کو یہ خط لکھا: ٹھہرو اور یوں سمجھو کہ تم زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ گئے ہو، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے اس جگہ پیش کیے جا رہے ہیں جہاں دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہائے حسرت پکارے گا، اور زندگی ضائع کرنے والا تمنا کرے گا کہ کاش میں توبہ کر لیتا، اور ظالم تمنا کرے گا اسے ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک عمل کر کے آئے، اور یہ جگہ میدان حشر ہے۔ قبیلہ ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ابکرا شہر کا گورنر بنایا، اور وہاں کے مقامی لوگ جو کہ ذمہ تھے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا: عراق کے دیہاتی لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، خیال رکھنا کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں، لہٰذا ان کے ذمہ جو حق ہے وہ ان سے پورا وصول کرنا۔ پھر مجھ سے فرمایا: شام کو میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب میں شام کو خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا: میں نے صبح تم کو جو کہا تھا وہ ان لوگوں کو سنانے کے لیے کہا تھا۔
رقم کی وصولی کے لیے ان میں سے کسی کو کوڑا نہ مارنا اور نہ دھوپ میں کھڑا کرنا، اور ان سے شرعی حق کے بغیر اپنے لیے بکری اور گائے نہ لینا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے عفو لیں، اور جانتے ہو عفو کسے کہتے ہیں؟ جسے وہ آسانی سے دے سکے اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ اور بہقی کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان کا غلہ اور گرمی سردی کے کپڑے اور ان کے کھیتی اور بار برداری کے کام آنے والے جانور نہ بیچنا، اور پیسوں کی وصولی کے لیے کسی کو دھوپ میں کھڑا نہ کرنا۔ اس امیر نے کہا، پھر تو میں جیسے آپ کے پاس سے جا رہا ہوں ایسے ہی خالی ہاتھ واپس آ جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، چاہے تم جیسے جا رہے ہو ویسے ہی واپس آ جاؤ، تیرا ناس ہو۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے ضرورت سے زیادہ مال ہی لیں۔